7 مہلک گناہوں کی ایپیسوڈ نمبر 4 میں آپ سب کو ویلکم بیک۔ آج ہم جس گناہ کے تعلق سے بات کریں گے وہ ہے ہوس کا گناہ۔ تو آئیے جانتے ہیں کہ ہوس کا گناہ کیا ہے۔ ہوس ایک جسمانی گناہ ہے جو شہوت پرستی اور زناکاری کا باعث بنتا ہے، اور جنسی ہوس صرف اور صرف اپنی ذات کے گردا گرد گھومتی ہوئی ایک خواہش ہے۔ آج کل کے دور میں ٹیلی ویژن اور انٹرنیٹ اس جنسی ہوس کو ابھارنے میں اہم کردار ادا کرتے نظر آتے ہیں۔ ہم مکمل طور پر سارا ملبہ ان پر نہیں ڈال سکتے، لیکن زیادہ تر اس کا استعمال انہی مقاصد کے لیے ہوتا ہے۔ پاک دامنی اس کا ایک اہم توڑ ہے۔ خدا نے آدم کے لیے ایک ہوا کو بنایا جو اس کی بیوی بنی۔ ملاکی کی کتاب اس کا 2 باب اور اس کی 15 آیت میں یوں لکھا ہے، اور کیا اس نے ایک ہی کو پیدا نہیں کیا؟ باوجود اس کے پاس اور ارواح موجود تھی۔ اگر اس آیت کے کانٹیکس کو ہم دیکھیں، اس کی پچھلی آیتوں میں ہم دیکھیں تو یہ میاں بیوی کے تعلق سے ہے۔ آئیے وہ بھی دیکھتے ہیں۔ 14ویں آیت میں لکھا ہے، تو بھی تم کہتے ہو کہ سبب کیا ہے؟ سبب یہ ہے کہ خداوند تیرے اور تیری جوانی کی بیوی کے درمیان گواہ ہے، تو نے اس سے بے وفائی کی ہے، اگرچہ وہ تیری رفیق اور منحوکہ بیوی ہے، اور کیا اس نے ایک ہی کو پیدا نہیں کیا؟ باوجود اس کے پاس اور ارواح موجود تھی۔ آمین۔ یہاں پہ خداوند کا کلام ہمیں سکھاتا ہے کہ جیسے ایک آدم کے لیے ایک ہوا کو پیدا کیا گیا، اسی طرح ہر شخص کے لیے ایک بیوی ہے اور ہر عورت کے لیے ایک خاوند ہے۔ اس سے بڑھ کر یہ ایک گناہ ہے اور یہ جنسی ہوس ہے۔ کلام مقدس نے اس کو مزید واضح خروج 20واں باب اور اس کی 17ویں آیت میں لکھا ہے کہ تو اپنی پڑوسی کی بیوی کا لالچ نہ کرنا۔ یہاں پر کلام مقدس ہمیں اپنے مقرر کردہ دائرے کے اندر رہنے کا حکم دے رہا ہے، اور خصوصاً ہوس کے تعلق سے پڑوسی کی بیوی کے لالچ سے باز رہنے کا حکم دے رہا ہے۔ کنوارے پن میں زناکاری کرنے کو انگلش میں فورنیکیشن اور شادی کے بعد زناکاری کرنے کو انگلش میں اڈلٹری کہتے ہیں، لیکن اردو میں اس کے لیے ایک ہی لفظ زناکاری استعمال ہوا ہے۔ اب 20واں باب اور اس کی 10ویں آیت میں کلام مقدس حکم دیتا ہے، اور وہاں پہ لکھا ہے کہ اور جو شخص دوسرے کی بیوی یعنی اپنے ہمسائے کی بیوی سے زنا کرے، یہاں پہ ہمسائے کی بیوی ہر دوسرے شخص کو کہا گیا، یعنی اپنے علاوہ کوئی بھی دوسرا شخص وہ ہمارا ہمسایہ ہے، یعنی اپنے ہمسائے کی بیوی سے زنا کرے وہ زانی اور زانیہ دونوں ضرور جان سے مار دیے جائیں۔ آمین۔ خداوند کے کلام کے مطابق زناکاری ایک مکروہ گناہ ہے۔ ویسے آپ کو یاد ہوگا جب ایک عورت زنا کرتے ہوئے عین فعل کے وقت پکڑی گئی، فقی اور فریسی اس عورت کو سنسار کرنا چاہتے تھے، کیونکہ توریت میں یہی حکم ملا تھا۔ یہ واقعہ یوحنا کی انجیل اس کا 8واں باب اور 3 سے 11 آیت میں آپ پڑھ سکتے ہیں۔ اس کی سب سے بہترین مثال خداوند یسوع مسیح نے متی کی انجیل اس کے 5واں باب پر 27 سے 28 آیت میں فرمایا ہے، زنا نہ کرنا، مگر میں تم سے کہتا ہوں کہ جس کسی نے کسی بری خواہش سے عورت پر نگاہ کی، اس نے اس عورت سے زنا کیا۔ آمین۔ یہاں پہ خداوند یسوع مسیح ہمیں سمجھا رہے ہیں، ہمیں سکھا رہے ہیں کہ ہم نے اس آنکھوں کی خواہش سے دور رہنا ہے جو گناہ کا سبب بن جاتی ہے۔ اس کے علاوہ مرکز کی انجیل اس کا 7واں باب اس کی 20ویں آیت سے ہم دیکھتے ہیں خداوند یسوع مسیح اس وجہ کو بیان کرتے ہیں جس کی وجہ سے انسان حرام کاری کرتا ہے۔ کلام مقدس میں لکھا ہے، پھر اس نے کہا جو کچھ آدمی میں سے نکلتا ہے وہی اس کو ناپاک کرتا ہے، کیونکہ اندر سے یعنی آدمی کے دل سے برے خیالات نکلتے ہیں، حرام کاریاں، چوریاں، خون ریزیاں، زناکاریاں، لالچ، بدیاں، مکر، شہوت پرستی، بد نظری، بدگوئی، شیخی، بے وقوفی، یہ سب بری باتیں اندر سے نکل کر آدمی کو ناپاک کرتی ہیں۔ یعنی خداوند یسوع مسیح یہ
بتا رہے ہیں کہ جب ہم برا سوچتے ہیں تو وہ ہم برا دیکھتے ہیں اور پھر برا کر جاتے ہیں، تو ہمیں اس برے خیال کو دل میں نہیں آنے دینا۔ تو آپ عزیزو، آپ اس چیز کو بھی اندازہ کر سکتے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح نے کہا کہ بری خواہش سے اگر ہم کسی عورت کے اوپر نگاہ کرتے ہیں تو ہم زنا کرتے ہیں۔ تو جب ہم فون کے اوپر یا ٹیلی ویژن، انٹرنیٹ کے اوپر ہم مختلف ایڈز میں، موویز میں کسی بھی لحاظ سے ہم عورت ذات کو دیکھتے ہیں اور اس پر غور کرتے ہیں، تو ہم یہ خداوند یسوع مسیح نے جو فرمایا اس کلام کے مطابق اگر بری خواہش سے ہم دیکھتے ہیں تو وہ زنا کاری کے زمرے میں شامل ہوتا ہے۔ تو ہمیں ضرور اس سے بچنا ہے، خداوند کا کلام یہ ہمیں حکم دیتا ہے۔ پہلا کرنتھیوس کا 6واں باب اس کی 18ویں آیت میں لکھا ہے، حرام کاری سے بھاگو، جتنے گناہ آدمی کرتا ہے بدن سے باہر ہیں، مگر حرام کار اپنے بدن کا بھی گناہ گار ہے۔ آمین۔ اور ہم کس طرح بھاگ سکتے ہیں حرام کاری؟ اس کی ایک واضح مثال ہم یوسف کی لے سکتے ہیں، اور پیدائش کی کتاب اس کے 39ویں باب میں ہم دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح یوسف نے حرام کاری کو نو کہا، اس کو انکار کیا۔ اسی طرح ہم نے بھی حرام کاری کو نو کرنا ہے، حرام کاری سے بھاگنا ہے۔ اسی تعلق سے ہم مکاشفہ کی کتاب اس کا 2 باب اور 14 آیت سے دیکھتے ہیں، خداوند یسوع مسیح فرماتے ہیں، لیکن مجھے چند باتوں کی تجھ سے شکایت ہے، اس لیے کہ تیرے ہاں بعض لوگ بلعام کی تعلیم ماننے والے ہیں، جس نے بل کو بنی اسرائیل کے سامنے ٹھوکر کھلانے والی چیز رکھنے کی تعلیم دی، یعنی یہ کہ وہ بتوں کی قربانیاں کھائیں اور حرام کاری کریں۔ چنانچہ تیرے ہاں بھی بعض لوگ اسی طرح نیکولیوں کی تعلیم کے ماننے والے ہیں، پس توبہ کر، نہیں تو میں تیرے پاس جلد آ کر اپنے منہ کی تلوار سے ان کے ساتھ لڑوں گا۔ آمین۔ عزیزو، آپ اس آیت کا بیک گراؤنڈ تو یقیناً جانتے ہوں گے۔ آئیے اس آیت کا بیک گراؤنڈ دیکھتے ہیں۔ گنتی کی کتاب نکالیے، اس کا 25واں باب اور پہلی آیت سے پڑھتے ہیں۔ اور اسرائیلی شتیم میں رہتے تھے، اور لوگوں نے موابی عورتوں کے ساتھ حرام کاری شروع کر دی۔ یہ کن لوگوں کے تعلق سے ہے؟ بنی اسرائیل کے تعلق سے، کیونکہ وہ عورتیں ان لوگوں کو اپنے دیوتاؤں کی قربانیوں میں آنے کی دعوت دیتی تھی، اور یہ لوگ جا کر کھاتے اور ان کے دیوتاؤں کو سجدہ کرتے تھے۔ یوں اسرائیلی بال فغور کو پوجنے لگے، تب خداوند کا قہر بنی اسرائیل پر بھڑکا۔ آمین۔ پھر اس آیت کو مزید بیان کیا گیا ہے گنتی 31 باب اس کی 16ویں آیت سے، اور لکھا ہے، دیکھو انہی نے بلعام کی صلاح سے فغور کے معاملہ میں بنی اسرائیل سے خداوند کی حکم عدولی کروائی، اور یوں خداوند کی جماعت میں وبا پھیلی۔ آمین۔ یعنی ان آیات میں ہم نے یہ سمجھا کہ بنی اسرائیل بلعام کی تعلیم کی وجہ مانتے ہوئے حرام کاری میں اور زنا کاری میں پڑ گئی، اور جن عورتوں کے موابی عورتوں کے ساتھ حرام کاری کی، ان عورتوں کے ساتھ وہ غیر معبودوں کو سجدہ بھی کرنے لگے اور قربانیوں میں سے کھانے لگے، اور اس وجہ سے خداوند کا قہر بنی اسرائیل کی جماعت کے اوپر بھڑکا اور وبا پھیلی۔ یہ تمام واقعہ ہم جانتے ہیں اور ہم نے پڑھا ہے۔ یہ اس ہوس کے گناہ کی ایک واضح مثال ہے جو کلام مقدس میں بیان کی گئی ہے کہ کس طرح خدا کی چنی ہوئی قوم نے ہوس کے گناہ کو انجام دیا اور خدا ناراض ہوا، اور خداوند کے لوگوں کی جماعت کے درمیان میں وبا پھوٹ پڑی۔ عزیزو، آج کی ایپیسوڈ میں ہم نے سیکھا کہ جنسی ہوس کا گناہ کیا ہے، اور ہم کس طرح اس گناہ کو پہچان سکتے ہیں اور اس گناہ سے بچ سکتے ہیں۔ ایپیسوڈ کے آخر میں واعظ کی کتاب اور اس کے 11واں باب اور اس کی 9ویں آیت میں سے بیان کرنا چاہتا ہوں۔ یہ لکھا ہے، اے جوان، تو اپنی جوانی میں خوش ہو اور اس کے ایام میں اپنا جی بہلا، اور اپنے دل کی راہوں میں اور اپنی آنکھوں کی منظوری میں چل، لیکن یاد رکھ کہ ان سب باتوں کے لیے خدا تجھ کو عدالت میں لائے گا۔ پس غم کو اپنے دل سے دور کر اور بدی اپنے جسم سے نکال ڈال،
کیونکہ لڑکپن اور جوانی دونوں باطل ہیں۔ آمین۔ ہمیں بہرحال خدا کو جواب دینا ہے۔ اب اگلی ایپیسوڈ میں آپ سے بات ہوگی اور ہم بات کریں گے حسد کے گناہ کے تعلق سے۔ تو ملتے ہیں اگلی ایپیسوڈ میں۔ خداوند آپ کا حامی ناصر ہو۔ Have a good day. God bless you.